راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نیا دن، اور آج ہمارا موضوع بڑا زبردست ہے اور سینسیٹیو بھی ہے اور آپ کی توجہ کا طالب بھی ہے، تو آپ آخر تک پروگرام دیکھنے کی نیت رکھیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اپنی محفلوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کے سنوارو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مال حرام کی نحوست۔ یہ ہمارا آج ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہماری جو نشو و نما ہوتی ہے، ہماری جو پرورش ہوتی ہے، اور فزیکلی بھی مینٹلی بھی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ہمارے رزق کا، ہمارے کھانے پینے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اہمیت اس کی بیان ہوئی ہے۔ اور ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں، دین اسلام کی طرف اگر دیکھیں تو جہاں دین اسلام مکمل ضابطہ حیات عطا فرماتا ہے، جہاں ہمیں دین اسلام عبادات کے معاملات کے طریقے بتاتا ہے، اعتقادات اور نظریات کے طریقے اور اس کے اصول بیان فرماتا ہے، وہیں دین اسلام ہمیں رزق کے یعنی کمانے کے بھی اصول و ضوابط عطا فرماتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ایک موٹا سا اصول یہ دیا دین اسلام نے کہ ہم نے جب کمانا ہے، کھانا ہے، تو رزق حلال کمانا ہے اور رزق حلال کھانا ہے، بلکہ کھلانا بھی رزق حلال ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے رزق حرام نہ کمانا ہے نہ کھانا ہے، بلکہ اس سے جان چھڑانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اثرات ہماری زندگیوں پہ آتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اس کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں، حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کائنات نے کمال علم عطا فرمایا تھا، اور اپنی رحمت سے آپ کے عقل و شعور کو پختہ فرمایا تھا۔ تو دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک زمانے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ کیا آئے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ یاد رکھیے، مال حرام میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور اس میں بربادی ہی بربادی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج جب کہ ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں، ممکن ہے بہت سارے لوگ اسکرین کے اس طرف بیٹھ کے سوچ رہے ہوں کہ جی ہمارا تو ٹاپک نہیں ہے، کیونکہ ہم تو حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اگر ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، ہم بھی حسن ظن رکھ لیتے ہیں آپ سے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن حلال کمانے اور کھانے کے باوجود اس کی اہمیت سمجھنا، رزق حلال کی بھی اور حرام کی نحوست کو جاننا، یہ بہت سارے فوائد کا حامل ہے۔ کیسے کہ ہم کما تو حلال رہیں، کھا تو حلال رہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کیا کیا حرام ہے، کیسے کیسے حرام کی نحوستیں ظاہر ہوتی ہیں، تاکہ مستقبل میں بھی شیطان اور نفس کبھی وسوسہ ڈالیں تو ہمارے پاس علم دین ہو، رحمت الہی ہو، فضل الہی ہو، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بھی منا سکیں اور اس حرام روزی سے بھی بچ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ جامی بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ جامی بھائی سے نعت شریف سنیں گے۔ ہاشم بھائی موجود ہیں ادھر، حسینی بھائی اور غزالی بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ حسب معمول ان کے مدنی پھول ہوں گے، ان کے تجربات بھی ہوں گے، ایک بھرپور زندگی گزار کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دینی ماحول کے حوالے سے بھی اور دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بھی، رزق و روزی کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اللہ نے چاہ۔ بڑھتے ہیں کلام کی طرف اور ایک کلام شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی جامی بھائی۔ گناہوں کی نہیں
جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو رسالت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو رسالت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے رسول اللہ، نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ، نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، کرو کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ، کرو کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ، کمال بد نے ہائے میری توڑ کر رکھ دی، کمال بد نے ہائے میری توڑ کر رکھ دی، تباہی سے بچا لو جان رحمت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں، ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، شاہتار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر، شاہتار
اجازت یا رسول اللہ عطا ہو حاضری اب اجازت یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اللہ اللہ. امیر اہل سنت کا ذوق، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، بارگاہ رسالت میں استغاثہ سننے اور پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ گناہوں کی نحوست، دنیا کی محبت انسان کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت، نیکیوں کی کثرت الحمدللہ سرخرو کرتی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں لقمہ حرام کی نحوست پہ، حرام روزی کی نحوست پہ. جب ہم کچھ کماتے ہیں تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں کچھ اصول عطا فرمائے. غزالی بھائی، آپ کی طرف آؤں گا. معاشرے کا حال دیکھیں، زبان سے تو میں نے کسی سے شاید نہیں سنا، لیکن زبان حال گویا کہ یہ ہوتی ہے بس جو آ رہا ہے کھاؤ، باقی دیکھی جائے گی. تو حلال اور حرام میں اس کے اثر کے حوالے سے کیا فرق ہے؟ دیکھیے، یہ ٹاپک یقیناً بڑا اہم ہے جی. کہ جب ہم حلال کی طرف قدم بڑھائیں گے، ہاتھ بڑھائیں گے، ہمارے جسم میں حلال جائے گا تو اس کا اثر حلال آئے گا، اچھا اثر آئے گا. اور جب ہمارے پیٹ میں خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی غیر حلال چیز جائے گی تو یقیناً اس کا رزلٹ بھی پھر ویسا ہی آئے گا. ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں کچھ اصول اور قوانین دیے ہیں، ٹھیک، جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں ارشاد فرمائے. بے شک. ہمیں بہڑ چال چلنے کو نہیں کہا گیا ٹھیک. کہ بس جدھر جس کا دل چاہے وہ چل جائے، ادھر چلا جائے. نہیں، ہمیں ایک رول دیا گیا ہے، ہمیں ایک قانون دیا گیا ہے، ہمیں ایک راہ دی گئی ہے جی. کہ ہمیں اس کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے. ٹھیک. اب رزق حلال میں بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف طریقے اور مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم میں اور جانور میں کیا فرق رہ جائے؟ دیکھیے، ایک میں مثال دوں چھوٹی سی، سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، مثال کا جتنا بھی تعلق ہوتا ہے، کہ ایک جانور روڈ پہ پھر رہا ہے، جسے ہم کتا ہے، بلی کہتے ہیں. اگر اس کے آگے گائے کا گوشت ڈال دیا جائے، کسی حلال جانور کا گوشت ڈال دیا جائے تو وہ اس کو کھا لے گا. ایسا ہی اس کے سامنے مردار آ جائے تو وہ اس کو بھی کھا لے گا. حرام گوشت آ جائے تو وہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے گا. تو اس کے لیے یقیناً ہمارے لیے جو حرام ہے وہ اس کے سامنے ڈال دیا جائے وہ بھی کھا لے گا. اچھے برے کی تمیز اس کے پاس نہیں ہے، اور حکم بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے احکام بھی نہیں ہے. صحیح ہے. احکام اگر ہیں تو وہ انسانوں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں. تو اگر ہم نے ان احکام کی پاسداری نہ کی تو ہم میں اور اس جانور میں کیا فرق ہے؟ لہٰذا اللہ نے جو ہمیں احکام دیے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ عز و جل اسے ذلت اور حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا. یعنی حرام مال کمانا، کھانا، خرچ کرنا، یہ کتنا وبال ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کا وبال ہے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی اس کا وبال ہے. کہ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی تھی اور موت آ گئی اس کی، اللہ اللہ، تو فرمائے کہ داخل جہنم ہوگا. اب کتنی بڑی نحوست ہے، یعنی آخرت کے اندر مرنے کے بعد کتنی بڑی نحوست ہے کہ بندہ جو ہے دنیا میں تو خواہش کر رہا. دیکھیں، کون مسلمان ہے کہ جو جنت کی خواہش نہیں کرتا؟ ہر کوئی رکھتا ہے، بالکل دعا نہیں مانگتا. کون ہے ایسا؟ ہر مانگتا ہے. لیکن کیا ہم صرف دعا مانگیں، خواہش رکھیں، ایسا تو نہیں کہ وہ پوری ہو جائے گی. اگر ہم کسی اچھی چیز کی طلب کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے طلب کی، اپنے دل میں خواہش پیدا کی، یار میرا ایک کمرے کا مکان ہے، مجھے 2-3 کمروں کا مکان مل جائے، تو کیا میرے اس خواہش کرنے سے مجھے مکان مل جائے گا؟ نہیں، بظاہر تو نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا. یقیناً ہم
مجھے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، ایفرٹس کرنا پڑیں گے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی مجھے. صحیح. اگر اس کے اپوزٹ کوئی کوشش کریں چاہے جتنی محنت کی بیکار ہوگی. صحیح. تو اسی طریقے سے اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوزخ میں نہ جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے، تو ہمیں یقیناً اپنے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالنا ہوگا، حلال کام کرنے ہوں گے، تاکہ جو ہے ہمیں اس کے لیے راہیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں. جیسے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ عز و جل کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہوگی. سبحان اللہ. کتنی بڑی پیاری بات ارشاد فرما دی. آج ہم برکت کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ برکت کی دعا کراتے ہیں، ٹھیک ہے کرانی چاہیے، لیکن ہماری برکت کس میں رکھ دی گئی ہے؟ حلال روزی کے اندر. حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں. یہاں ہمیں کتنی پیاری بات ارشاد فرما دی گئی کہ ہم حلال روزی کی تلاش کریں، حلال روزی کو کھائیں، حلال روزی کو اپنے اندر بھی اتاریں، اور اپنے جو متعلقین لوگ ہیں، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، گھر کے دوسرے افراد ہیں، ان کو بھی ہم حلال ہی روزی کھلائیں. جامی بھائی، ہاشم بھائی، اگر ہم غور کریں کتنے مزے کی بات ہے. ایک تو ہم گفتگو کر رہے ہیں حلال و حرام کی، اور بالکل کرنی ہے، بڑی بنیادی بات ہے. لیکن اگر غور کریں ظاہری اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کاروبار جو ہے نا، کاروبار اس کا یوں کہہ لیں کہ مذہب سے براہ راست تعلق نظر نہیں آتا. یعنی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو صاف بات ہے نیکی کر رہا ہے، لیکن اگر ایک شخص کاروبار کر رہا ہے، مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہے، تجارت کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، تو بظاہر اس کا یہ فعل جو ہے وہ نیک نظر نہیں آ رہا. یعنی دیکھیں نا، کسی کاروبار کے اوپر آدمی کھڑا ہوا ہو، بہت اچھی دکانداری اس کی چل رہی ہو، تو کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت یہ بڑا پرہیزگار ہے؟ نہیں. لیکن اگر دو نفل بھی پڑھ رہا ہوگا، بعض اوقات نظر پڑ جائے گی یار ماشاءاللہ نفل پڑھ رہا ہے، نیک آدمی ہے. تو یوں کر کے نہیں ہے. لیکن دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، کیونکہ دین اسلام محض عبادات کے مجموعے کا نام تو نہیں ہے، کیا بات ہے، بلکہ پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. تو اب اگر کاروبار کو یا جو بھی وے آف ارننگ ہے، چاہے وہ جاب کی صورت میں ہو، چاہے تجارت کی صورت میں ہو، چاہے پارٹنرشپ ہو، مداربت ہو، یا جو بھی جائز صورتیں ہیں، اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ تو ہماری بیسک ضرورت ہے. اس وقت دنیا میں کون سا انسان ہے جو کوئی نہ کوئی وے آف ارننگ نہیں اپناتا؟ لیکن دین اسلام نے کہا اگر تم یہ حلال طریقے سے کرو گے تو یہ نیکی بن جائے گا، حرام طریقے سے کرو گے تو یہ گناہ بن جائے گا. اور پھر لقمہ حرام جو ہے، اس کی جو نحوست بیان ہوئی ہاشم بھائی، حسینی بھائی کی طرف پہلے میں جاؤں. اب جب لقمہ حرام کھایا تو کہنے کو تو وہ کہتا ہے یار دیکھنے میں تو ایک جیسا ہی ہے، سب چلتا ہے، لیکن پھر وہ ویسے ہی اثرات لے کر آتا ہے. پھر بعض اوقات ہمارے گلے شکوے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا. جیسا کہ ہاشم میں نے فرمایا حلال اور حرام کے حوالے سے، اور اس کی ترغیب بھی دلائی کہ حلال ہمیں کھانا چاہیے، حرام مال سے بچنا چاہیے، حرام لقمے سے بچنا چاہیے. اور کھانا تو ہر ایک کی ضرورت ہے. اب کمانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا میں حلال ذریعے سے کما رہا ہوں یا حرام ذریعے سے کما رہا ہوں. اب جو کما کر لے کر آیا اس کا ایک اثر ہوتا ہے انسانی بدن کے اوپر. یعنی مال حرام کا وبال یہ ہے کہ جب لقمہ حرام پیٹ میں پہنچتا ہے تو اس سے ملنے والا خون انسان کو مزید برائیوں میں ابھارتا ہے، برے کاموں کی طرف اس کو ابھارتا ہے، برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یوں وہ برائیوں کے دلدل میں دستہ چلا جاتا ہے. اسی طرح اس کی اپنی عاقبت جو ہے نا وہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے. صحیح. لہٰذا اگر بندہ حلال کی طرف جائے تو حلال روزی، حلال کمانا، حلال کا لقمہ پیٹ میں ڈالنا، اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالنا، اس کی بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے. جیسا کہ ابن عربی جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ کھایا جانے والا ہر لقمہ اپنے ہی جیسے افعال کا سبب بنتا ہے. یعنی اگر وہ لقمہ حرام کا ہوگا تو حرام کاموں کا سبب بنے گا، مکروہ ہوا تو مکروہ ہونے کا سبب بنے گا، مباح ہوا
تو مباح ہونے کا سبب بنے گا. اسی طرح اگر بابرکت کھانا ہوگا یعنی حلال کا ہوگا تو انشاءاللہ اچھے کاموں کا سبب بنے گا اور بندے کے افعال میں برکت اور زیادتی کا باعث بنے گا. سبحان اللہ. اسی طرح سے یعنی کہ جو شخص خدا نخواستہ حرام لقمے کی طرف جاتا ہے، حرام مال کی طرف جاتا ہے، تو وہ چیز اس کی دعاؤں کی رکاوٹ کا بھی سبب بن جاتی ہے. کہ اب وہ بندہ عبادت بھی کر رہا ہے، نیک اعمال بھی کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، مگر پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو وہ اس کی دعا کو بھی رد فرما دیتا ہے، یعنی اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال پریشان، بدن غبار آلود، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہے، یعنی کہ وہ گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں قبول ہو رہی. اللہ. ہر بندے کو چاہے کہ وہ کوشش کرے کہ حلال کی طرف جائے. حلال کے ذرائع تو ہے نا. جی. بندہ لالچ کے اندر، حرص میں، اپنا مال بڑھانے کے چکر کے اندر وہ برائیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، حرام مال کی طرف بڑھ جاتا ہے، حرام کمانے کی طرف بڑھ جاتا ہے. لہٰذا بندے کو چاہے کہ وہ اپنی زندگی پر غور و فکر کرے کہ جو میں آج کما کر لے کر آ رہا ہوں، اگر وہ میں خود بھی کھاؤں، اپنے گھر والوں کو کھلاؤں، تو حساب مجھے ہی دینا پڑے گا. لہٰذا بہتر یہ کہ حرام مال سے بچے، حلال کے لیے کوشش کرے. اللہ پاک نے اس کے لیے حلال لکھا ہوا ہے، اگر وہ حلال کے لیے کوشش کرے گا تو حلال اس کے لیے لکھا ہوا ہے، وہی اس کو مل کر رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو آپ نے فرمایا نا، حدیث پاک جو بیان فرمائی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان صاحب کی کتاب ہے اور اس پہ اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے، تو اس میں بعض ان اعمال کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کے سبب دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس میں سے بڑا بنیادی ایک سبب ہے رزق حرام، یعنی ایسی روزی روٹی استعمال کی، کھائی پی کہ جو حرام مال کی تھی، خود حرام تھی یا حرام مال کی تھی. تو جب تک وہ پیٹ میں ہے، حدیث پاک جیسے کہ حسینی بھائی نے بیان کی کہ بندہ آہوزاری کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، تو میں حکم تو نہیں لگاتا کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے، لیکن مجھ سمیت سب کو غور و فکر تو کرنا چاہیے کہ اگر زبان پہ یہ شکوہ ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں جو مانگتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا، تو اس کی بہت ساری حکمتیں یقیناً ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہی والا پرابلم تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، کہیں ہمارے پیٹ میں لقمہ حرام تو نہیں ہے، کہیں جو ہم لباس پہنے ہوئے ہیں یہ حرام آمدنی سے تو حاصل نہیں کیا، یہ غضب کا تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں غور و فکر کر لیں. لقمہ حرام کی، حرام روزی کی ایک نحوست یہ پتہ چلی ہمیں. ہاشم بھائی، کہ یہاں تو جو حسینی بھائی نے بیان فرمایا نا، یہ حرام روزی کی نحوست یہ بیان فرمائی کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں بھی قبولیت سے رک جاتی ہیں اور نیک اعمال بھی قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ پاتے. اللہ اکبر. یہ لقمہ حرام کی نحوست ہے. جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد اپنے غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ جو آپ نے کہا نا، لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ اگر ہم اپنے غذا کو پاک کر لیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی. سبحان. مزید آگے فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا اور بڑا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. العیاذ باللہ. ذرا غور کیجئے کہ آج ہمارا معاشرے کا ٹرینڈ عجیب و غریب بن گیا ہے. رشوت عام ہے، سود عام ہے، ملاوٹ، دھوکہ دہی عام ہے. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ذرا دیکھے تو اسے لقمہ حرام کی نحوستیں کیا ہیں اور حلال کے فوائد کیا ہیں. لیکن نہیں، ایسے ایک تعداد آپ کو ملے گی کہ جو یا تو لا علم ہے تو اس کو علم حاصل کرنا چاہیے. جن کو نحوستیں پتہ ہے نا، ان سے اگر کوئی کہتا بھی ہے نا بھائی آپ سود کیوں لے رہے ہو، آپ رشوت کیوں لے رہے ہو، تو عجیب و غریب جواب ملے. کیا کریں جی، بڑی مجبوری ہے، زمانے میں رہنا ہے، دوسرے لوگ بھی تو ایسا کر رہے ہیں. جیسا کہ میرا تعلق جو ہے نا حضور ایکسپورٹ فیلڈ سے، انٹرنیشنل بزنس،
اس میں لوگ سودی قرضہ لیتے ہیں کاروبار کے لیے، اپنی فیکٹری کی بلڈنگ بنانے کے لیے مطلب ہے کہ سودی قرضہ لیتے ہیں، اور ان کا یہ رونا ہوتا ہے کیا کریں، دوسرے بھی تو کر رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے ہم۔ ہاشم بھائی اگر یوں دیکھیں، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں بہانہ کوئی بھی تراش رہا ہے، پھر یہ ایک تو طے ہے نا کہ پھر اس کے جو بھی اثرات ہوں گے وہ کرنے والے کو ہی ملیں گے نا، دوسرا کر رہا ہے یا یہ کر رہا ہے، کھاتے میں تو آپ کے ہی آئے گا، قبر میں بھی اپنی جانا ہے، اعمال نامہ بھی اپنا ہی تیار ہو رہا ہے۔ یہ جو لیم ایکسکیوزز ہیں کہ یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، تو بھائی پھر بہت کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ کر لیں گے۔ یہ دنیا میں ہیں حلال کمانے والے ہیں، جس فیلڈ کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سودی قرضہ بھی نہیں لیتے، نہ مطلب ہے کہ حرام کام کرتے ہیں، اپنے مال کی ساری بات بتا کے بیچتے ہیں کہ بھئی میرا مال مطلب اسٹاک کا مال ہے، فریش کا مال ہے، بھئی یہ مال ہے، اس میں یہ خرابی ہے اور یہ چیز ہوگی، تو وہ بھی تو زندہ ہیں نا، وہ تو مطلب بھوکے نہیں مر رہے نا۔ کیسے بھوکے مر جائیں گے؟ بھوکے کیسے مر جائیں گے ہاشم بھائی؟ بھر ہی نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رزق جو لکھا ہے، جیسے حسینی بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ نے ان کے نام رزق لکھ دیا ہے، اب یہ اگر حلال سے لیتے ہیں تو لیں، اگر یہ حرام سے لیں گے تو ایسا کیوں کرتے؟ لہذا دوسروں کو دیکھنے کی بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اعمال دیکھنے چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے اور ان معاملات کا حساب دینا ہے، اور دنیا میں اگر حرام کمایا، حرام کھایا تو اس کی نوسط دنیا میں بھی ملتی ہے۔ بالکل ملتی ہے۔ میں تو یہاں پہ اگر ایڈ کروں نا غزالی بھائی، ایک آپ بلکہ آپ زیادہ تجربے کار ہیں، آپ بتائیے گا، میرا کہنا یہ ہے یا میرا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر رزق حرام آپ کما رہا ہو اور گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہو نا، تو پھر گھر والوں سے بھی مروت، اخلاق اور وفا، ان چیزوں کی اچھی توقعات آپ نہیں رکھ سکتے۔ پھر اس کے اثرات بعض اوقات ایسی صورت میں بھی، جی یہی بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ پھر اولاد کے بگڑنے کا ایک سبب شاید یہ بھی ہوتا ہو۔ میں حکم نہیں لگا رہا کسی پرٹیکولر فرد پہ، لیکن ہمیں غور تو کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ ہو۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ کثرت کو برکت سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہاں، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب کمانا ہے، زیادہ کمانا ہے، لیکن چوری سے، یعنی دھوکہ دینا چوری، حرام مال کمانا ہے، سود سے وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کے ذرائع ہیں غلط، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کما لیا ہم نے، لیکن ایک بات عام ہے کہ یار غلط کرو گے نا تو غلط جگہ نکلے گا بھی، پھر وہ نکلتا بھی پھر اسی طریقے سے ہے، ایسے ہی اس سے زیادہ اسپیڈ سے نکل جاتا ہے۔ جیسے امیر سنت نے اپنے بیان میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ حرام کماتے رہے ہو، تم کثرت سے لیتے رہے ہو، لیکن یہ یا تو چور لے جائیں گے، یا ڈاکو لے جائیں گے، یا بیماری میں نکل جائیں گے، یا مقدمات میں ختم ہو جائیں گے، اور یہ سودی قرضے لینے والے بڑے بڑے کاروباری حضرات کو تباہ ہوتے بھی دیکھا ہے، بڑی بڑی آنکھوں کے سامنے قرضوں میں ایسے ڈوب گئے ہیں کہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر وہ اپنے ایک بات بڑی طے شدہ ہے۔ دیکھیں غزالی بھائی نے جو بات کی ہاشم بھائی، اگر اس کو لینا تو وہ بڑی بنیادی بات ہے کہ برکت اور کثرت یہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کثیر ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا، مثال کے طور پہ ایک شخص 50,000 روپے مہینہ کماتا ہے تو وہ کم کما رہا ہے، اب وہ دعا کر رہا ہے یا اللہ میری روزی میں برکت ہو جائے، تو اگر اس کی 1 لاکھ ہو گئی تو اب یہ سمجھ رہے اس میں برکت ہو گئی۔ تو برکت کا کانسیپٹ یہ فیگر سے نہیں ہے، 1 2 3 4 5 7 8 9 10 یوں نہیں ہے، بلکہ اس کا کانسیپٹ ایک روحانی کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کم رزق میں، کم اماؤنٹ میں آپ کو خود کفیل کر دیتا، آپ ہاتھ پھیلانے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، برکت ہی تو ہے۔ تو جیسے سورہ واقعہ ہے نا، یہ برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس کی ایک برکت، ایک فائدہ یہ ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے مشائخ پڑھتے رہیں، تو ایک سوال ہوا کہ بھئی وہ تو مطلب فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے، درویشی کی، تو پھر وہ رزق کی فراوانی کے لیے کیوں پڑھتے تھے؟ تو کہا وہ فراوانی کے لیے نہیں، کثرت کے لیے نہیں، بلکہ وہ برکت کے لیے پڑھتے تھے، تو رزق میں برکت آ جائے۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ بعض اوقات آمدنی لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ فرد واحد جو ہے وہ پورا گھر بھی چلا لیتا ہے، سارے فیملی ممبرس کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ آج کے ماحول میں مہنگائی ہے تو آپ کو 30-40 ہزار روپے والا پھر بھی بہتر نظر آئے گا، لاکھوں کمانے والا رو رہا ہے، جی اس سے زیادہ رو رہا ہے، وہ اس سے زیادہ رو رہا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بعض اوقات خیر آپ کے پاس کم ہے یا زیادہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ برکت مانگے،
اور اس سے بھی بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ہونا حلال کا چاہیے. یوں نہیں ہے کہ بہت سارا ہے تو حرام کا ہے، بہت کم ہے تو حلال کا ہے. نہیں، اگر تھوڑا سا بھی حرام کا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے اور اس کی نحوستیں ہوتی ہیں. غزالی بھائی یہاں پہ ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو کوٹڈ کر دیتا ہے، کہہ لیں آپ شوگر کوٹڈ کر دیتا ہے. ایسے ہی شوگر کوٹڈ سے میری مراد ہے کہ آفس میں چوری کی ہے، کرپشن کی ہے، تو اب وہ اپنے ساتھ جو کلیگ ہے اس کو بھی پارٹنر بنا لے گا، گویا کہ جرم چھپ گیا. ایسے ہی بعض اوقات لوگ چوری کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، حرام مال کما رہے ہوتے ہیں، رشوت لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں مد میں اگر ہم خرچ کر دیں گے، صدقہ خیرات کر دیں گے تو پورا ہو گیا. تو ایسوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس کے لیے بالکل سادی سی بات ہے کہ اگر ہم چوری کر کے اس کو صدقہ کریں، ہم رشوت کما کے اس کو صدقہ کریں، یا ہم کوئی بھی حرام ذرائع سے کوئی چیز کما کے اس کو صدقہ کرتے ہیں، تو وہ کیا اس کی حیثیت بنے گی؟ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام مال کماتا اور پھر صدقہ کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زاد رہا یعنی سامان ہوگا. اللہ پیچھے چھوڑ رہا ہے تو مصیبت، استعمال کر رہا ہے تو مصیبت، اس سے کوئی بظاہر اچھا کام کر رہا ہے تو مصیبت. تو بنیاد کیا بنی کہ غلط مال کما لینا، غلط مال حاصل کر لینا، یہ چیز وہ ہے کہ جس سے اس کو دونوں جہاں کا وبال اس کے پاس آ جاتا ہے. اب اگر ہم اچھا کمائیں گے انشاءاللہ ہماری صحت پر بھی اس کا اچھا اثر پڑے گا، ہمارے خاندان میں بھی اچھا اثر پڑے گا، اور آخرت میں تو انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنے اوپر خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پاکیزہ خرچ کریں. دوسروں کو، اپنے اہل و عیال پہ جو خرچ کریں پاکیزہ خرچ کریں. بالخصوص اپنی اولاد کی تربیت میں جو مال خرچ کر رہے ہیں، بالخصوص میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اس کا اثر فوراً دکھتا ہے بعض اوقات، تو اس میں حلال کا اہتمام کریں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکیزہ زبان کو پسند فرماتا ہے، پاکیزہ مال کو پسند فرماتا ہے، پاکیزہ فرد کو پسند فرماتا ہے، اور جو چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں پھر وہ قبول بھی نہیں ہوتی. کیا کہیں گے حسینی بھائی؟ انسان جب حلال کی طرف جاتا ہے تو اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کو نماز پڑھنے میں سکون ملتا ہے، بڑی پیاری بات ارشاد قرآن فرمائی. کے اندر سکون ملتا ہے. پھر گھر میں سکون ہوتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ پاک کا ذکر کرتا رہوں. خدا نہ خواستہ کوئی حرام کی طرف جاتا ہے. اس کے بارے میں بزرگوں نے بڑی پیاری بات بتائی کہ حضرت ایاز بن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت گاہ میں آئے اور ان سے پوچھا، ابو عبداللہ کیا آپ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے سے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں یہ روایت اسی طرح پہنچی ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس نے ناحق 30 درہم حاصل کیے؟ وہ کس ذریعے سے حاصل کیے؟ وہ ناحق ہے، ظلمن حاصل کیے اس نے. وہ ناحق ہے. اگر اس نے ظلمن حاصل کیے، چوری کر حاصل کیا، جو بھی ہے، کوئی غلط ذریعہ اختیار کیا، ناحق 30 درہم حاصل کیے، اور کہا کہ میں بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھوں، الحمدللہ پڑھوں، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یعنی ناحق کمائی جو ہے نا، اس کی جہاں آپ نے نحوستیں بیان کی ہیں نا، تو اچھی خاصی نحوستیں، ان کو سن کے ہی بندے کو سدھر جانا چاہیے. اب جو 2 حدیث پاک ہے، ان میں جو مطلب حرام کمائی کی جو نحوست ہے نا، وہ سن کے بندہ لرز جائے. ایک حدیث پاک میں ایک اس کا حصہ ہے کہ حرام سے پرورش پانے والا کوئی جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ، یعنی جنت میں اس کا داخلہ ہی منع ہو گیا. اللہ. اور دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس کا گوشت حرام سے پلا وہ جہنم کی آگ کا زیادہ حقدار ہے. اللہ. اتنا سننے کے بعد تو بندوں کو مطلب ہے کہ سدھر جانا چاہیے کہ یار حرام جو ہے وہ جنت سے بھی روک رہا ہے اور جہنم میں مجھے ڈال رہا ہے، اب تو میں سدھر جاؤں. ایک پرابلم ہے نا، ہمارا ایک بڑا پرابلم ہے، چاہے دنیاوی امور ہو غزالی بھائی، چاہے دینی معاملات.
ایک عجیب و غریب دوڑ میں ہم شامل، اور وہ ہاشم بھائی یہ ہے کہ جب تک میں تجربے سے نہیں گزروں گا میں نہیں مانوں گا۔ یعنی ہم ویل جو ہوتا ہے، گاڑی کا ویل ہو، سائیکل کا ہو، بائک کا ہو، کسی کا بھی ویل ہو، چرخہ، اس کو دوبارہ سے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس سے بہتر بناؤں گا۔ حالانکہ ویل جو گول ہوا ہے نا، یہ بڑے تجربات کی بھٹیوں سے چل چل کے گول ہوا ہے، ایسا نہیں تھا کہ پہلی دفعہ میں ویل گول بنایا گیا تھا، بلکہ یہ تجربات کے بعد ایسا ہوا ہے۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے کہ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، جو تجربے کار لوگ ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیں۔ مثال کے طور پہ ہم سب کپڑے پہنے ہوئے، تو ہم نے کپڑے کیا کرے؟ مارکیٹ سے لیے۔ بھائی دو صورتیں، یا تو سلی سلائی ڈریس لے لیا ریڈی میڈ ہم نے، صحیح ہے نا، یا پھر ہم نے تھان سے کپڑا لیا اپنے جتنے میٹر میں جتنے گز میں بنتا ہے، اور ہم نے اسے درزی سے سلوا لیا۔ تو اب ہم خود سینے بیٹھ جائیں، یا اس سے بھی زیادہ عقل مند بنے ہم کپڑا خود بنانے بیٹھ جائیں، تو کیا ہوگا؟ غلطیاں کریں گے نا۔ تو ایسے ہی یہ جو مذمتیں ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو نیکی کی دعوت ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو جو ہماری زبان کے قریب ترین کان ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور لقمہ حرام سے بچائے، حلال روزی پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات تجربے کی بھٹی میں جلنا چاہتے ہیں لوگ، حالانکہ عقل مند انسان کون؟ کہ جو دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا دنیا کا اور دین کا، ان سے سیکھ لیں، تو دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا ہو۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے سمجھدار افراد جو ہیں، مسلمان افراد جو ہیں، خوف خدا رکھنے والے افراد جو ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو اپنانے والے افراد جو ہیں، ان کا بتانا یہی ہے کہ حرام روزی کے نحوستیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، صحیح ہے، اور محسوس کی، تو پھر اب عقل مندی کا تقاضا ہے نا کہ میں بچوں۔ مثال کے طور پر ایک میں مثال دے دوں بڑی واضح سی، کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں سانپ آ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ پکڑے گا بھائی، وہ خود سے نہ تجربے کار آدمی، وہ پھر نہیں پکڑ سکے، وہ تو بھاگے گا، سفیروں کو بلانا اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی بھگائے گا کہ بھاگو۔ بھائی اس نے کبھی کیا سانپ کو کاٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ سانپ کے زہر سے کسی کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے؟ جیسے میری اتنی عمر ہو گئی میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ایسا کوئی۔ تو اب کیا میں کیا کروں گا؟ میں بہت بہادر بن جاؤں گا؟ نہیں، میں نے اتنے زیادہ لوگوں سے بات سنی ہوئی ہے کہ سانپ اگرچہ زہریلا نہ بھی ہو جو میرے سامنے آیا، لیکن اکثر سانپ زہریلے ہوتے ہیں، اور جب وہ کاٹ لیتے ہیں، ڈس لیتے ہیں، تو زیادہ تر صورتوں میں زہر سرایت کر جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ تو اب میں بچتا ہوں۔ تو اسی طرح حرام روزی کے بارے میں، اس کی نحوستوں کے بارے میں، نہ صرف دیندار لوگ بلکہ اللہ کے رسول اور خود اللہ نے اس کی مذمت فرمائی۔ تو اس سے بڑھ کے غزالی بھائی ہمارے لیے شہادت کون سی ہوگی، اور کس سے ہم جو ہے نا وہ لیں گے کہ بھائی تم بتاؤ؟ اب کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب امپلیمنٹ کی ضرورت ہے۔ جتنا بتانا تھا پڑھائی کے دوران بتا دیا، اب تو ایگزامینیشن ڈیٹ آ چکی ہے، پیپر سامنے آ چکا ہے، اب ٹیچر آپ سے جتنی بھی محبت کرتا ہو بتائے گا نہیں، اب تو آپ نے امتحان دینا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ جو احکام ایسے ہیں ان پہ عمل پیرا ہوں اور ان کی نحوستوں سے بچیں۔ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ ایک نعت شریف کے کلام کے 2 اشعار شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور
रसूलों से आला हमारा नबी। अंबिया से करो अर्ज़ के मालिको, क्या तुम्हारा नहीं है हमारा नबी। सबसे आला आला हमारा नबी। सुबहान अल्लाह। सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम की तरफ है। हमने हराम रोज़ी की मज़म्मत सुनी। हाशिम भाई, मैं चाहूँगा कि आखिर में हलाल रोज़ी के हवाले से अगर हम इसके कोई फ़ज़ाइल हदीस पाक से बयान करें। ये इंसान की साइकोलॉजी है कि जब कोई चीज़ वो अपनाने लगता है तो वो देखता है इसमें फ़ायदा क्या है मेरा। तो हमने हराम रोज़ी की नहुसतें तो सुन ली, आइए हलाल कमाएंगे, हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, चंद मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ फरमान हैं, वो सुन लीजिए। नंबर 1, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा खाना वो है जो अपनी कमाई से खाओ। सुभान अल्लाह। नंबर 2, बेशक अल्लाह पाक मुसलमान पेशावर को दोस्त रखता है। अब जो अल्लाह का दोस्त हो जाए तो उसके तो वारे नहीं आ जाए ना। और ये रिवायत तो बड़ी प्यारी है। वो लोग जो तलाश मुआश में परेशान रहते हैं, घूमते हैं यहाँ वहाँ से, मतलब जिसके हलाल कमाने की कोशिश करते हैं, वो तो ये रिवायत सुन के खुश हो जाएंगे। जी हाँ, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनका कफ़ारा न नमाज है, न रोज़े हैं, न हज हैं, न उम्रा है। इसको तलाश मुआश में जो परेशानियाँ होती हैं वो उन गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। तो ऐसा नहीं है जो बेचारे बसों में, वैगनों में लटक कर और इतनी लंबी रनिंग करके रोज़ी जिसके हलाल कमाने जाते हैं, उनको तो खुश हो जाना चाहिए हमारी ये भाग दो राय खुदा में है और हमारे गुनाहों का कफ़ारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजदूर कितनी मेहनत, मजदूर बेचारे। अल्लाह पाक हमें बरकत अता फरमाए। आप देखें हमारा दीन कितना खूबसूरत है। अल्लाह रसूल ने हम पे कैसा एहसान फरमाया, करम फरमाया कि जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है इंसान ने करना ही है, कमाई कुछ करनी है, रिस्क रोज़ी का सिलसिला रखना ही है, उस पर भी अजर व सवाब अता फरमा दिया। उस पर भी कफ़ारा ज़ुनूब यानी गुनाहों की मग़फ़िरत की बिशारत अता फरमा दी, और उस पर भी जो है ना इतनी बरकतें हमें अता फरमा दी। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर में 2 रिसाले रिकमेंड करूँगा। ज़ाहिर सी बात, हमारे सिलसिले का ड्यूरेशन बड़ा मुख्तसर है, इसमें सारी बातें डिस्कस नहीं हो पाती। एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, अल्लाह वालों का अंदाज़े तिजारत। मुख्तसर सा रिसाला है लेकिन बहुत बेहतरीन है। इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो बुजुर्गान दीन थे, अल्लाह वाले थे, उनका अंदाज़े तिजारत क्या था। वो कमाते भी थे लेकिन खौफ खुदा के साथ, रिज़्क़ हलाल कमाते थे, उसकी बरकतें पाते थे। और एक और बड़ा प्यारा रिसाला है, हलाल तरीके से कमाने के 50 मदनी कूल। अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है, ये भी पढ़ लें और वक्तन फ़वक्तन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से अपना जो भी वे ऑफ अर्निंग है उसके लिए शरई रहनुमाई लेते रहें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए, हराम से हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राज़ी करे अल्लाह को शुक्र खुदा फिर